اسرائیلی ایجنسیز نے خبردار کیا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ ایران کہاں سے اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ خبریں پھیلتے ہی اسرائیل کے اندر ابھی سے موت کے سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں اور شہریوں کو اپنی حفاظت کا انتظام کرنے کے لیے خبردار کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب یہ اطلاع ملتے ہی اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے بیٹے کی شادی بھی ملتوی کر دی ہے۔ ایران کے شہر پر بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے بعد اسرائیل ایران کے جوابی حملے کا منتظر ہے۔ ادھر امریکہ ترکی پر دباؤ ڈالنے لگا ہے کہ وہ ایران کو جوابی کارروائی سے روکے۔ اس حملے پر ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف اقدامات پر امریکہ اور اسرائیل کو سخت جواب ملے گا اور ایران یہ کر کے رہے گا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے امریکہ اور اسرائیل کو متنبہ کیا ہے۔ تہران میں ایک تقریب میں ان کا کہنا تھا کہ ایران اور اسرائیلی حکومت سمیت دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ بلا شبہ وہ ایران اور مزاحمتی محاذ کے خلاف جو کچھ کریں گے اس کا انہیں منہ توڑ جواب ملے گا۔ امریکی اخبار نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کا حکم اسرائیلی حملوں میں نقصانات کی بریفنگ کے بعد دیا گیا اور امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ممکنہ طور پر ایران امریکی انتخابات سے قبل اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ بڑھتی ایران اسرائیل کشمکش میں امریکہ نے مشرق وسطی میں طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ تاہم امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز اور 3 جنگی جہاز رواں ماہ کے وسط تک امریکہ واپس چلے جائیں گے۔ پینٹاگون کے مطابق اسرائیل کے دفاع اور حوثیوں کے حملے سے اتحادیوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب لبنانی وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ لبنان شام سرحد پر اسرائیلی حملے کے بعد دوبارہ مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ بھی لبنان شام سرحد کو اسرائیلی حملے کے بعد بند کر دیا گیا تھا۔ لبنانی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 52 شہری شہید اور 72 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے دوران فلسطین مزاحمت کاروں کے ہاتھوں اب تک 778 اسرائیلی فوجی اور 68 پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اس کی تفصیلات اور تصاویر بھی جاری کر دی ہیں۔ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس سے جھڑپوں میں 366 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے حملوں میں 62 اسرائیلی فوجی ہلاک اور غزہ میں 58 اسرائیلی پولیس افسران بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل نے تسلیم کیا ہے کہ غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک 6 کرنل اور اعلیٰ افسران سمیت اسرائیلی فوج کے 778 اعلیٰ افسران، اہلکار اور 68 اسرائیلی فوجی اور پولیس اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو کے بیٹے کی شادی 26 نومبر کو تل ابیب کے ایک فارم ہاؤس میں طے ہے۔ تاہم اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ مقررہ دن پر بیٹے کی شادی کی تقریب منعقد کرنے سے شرکاء کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی ایجنسیز نے وزیر اعظم کو رپورٹ دیا ہے کہ ایران اسرائیل پر حملے کے لیے عراق کے علاقے کا انتخاب کر چکا ہے۔ عراق کے کسی بھی علاقے سے اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ ایران نے اپریل میں اسرائیل پر 300 میزائلوں سے حملہ کیا، جس پر بعد ازاں اسرائیل کی فوج نے تصدیق کی اور کہا کہ ایران سے داغے جانے والے 180 میزائلوں کو نشاندہی کی گئی ہے اور امریکہ کے تعاون سے بیشتر میزائلوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے، لیکن کچھ میزائل گرنے سے عمارتوں کو نقصان پہنچا اور آگ بھڑک اٹھی۔ اسرائیل کو توقع ہے کہ اس بار ایران پہلے سے زیادہ تیز اور شدت سے حملہ کرے گا۔